الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایک خوبصورت نظام زندگی عطا فرمایا، اس کا نام دین اسلام ہے۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ہر اسلوب اور ہر رہنمائی اس میں موجود ہے۔ انسان کی زندگی کے چاہے وہ ذاتی معاملات ہوں، انفرادی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات، اقتصادی معاملات، اسلام نے ہر حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر سیرت طیبہ کی بات کی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے بارے میں قرآن کریم میں بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ کی زندگی مبارک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے اور بہترین زندگانی ہے۔ ہم نے آقا کی سیرت کے اوپر چلتے ہوئے دنیا کی اور آخرت کی کامیابیوں کو پانا ہے۔ ناظرین کرام، اگر کسی نظام کی کامیابی کی بات کی جائے تو وہ نظام جو ہے وہ تب تک کامیاب ہے جب وہ اپنے اصول و ضوابط کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے۔ جیسے وہ اپنے اصول و ضوابط سے ہٹتا ہے تو وہ یقیناً وہ نظام جو ہے وہ تہہ و برباد بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے معاشی نظام کی تو اسلام کا معاشی نظام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ یہ آئیڈیل نظام ہے، اور اسلام نے جو نظام معیشت ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا دوسرے جو نظام معیشت ہیں ان کے ساتھ اگر تقابل کیا جائے تو دیگر جو نظام معیشت ہیں وہ اسلام کے نظام معیشت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور مکمل طور پر رہنمائی فراہم کرنے سے وہ قاصر رہے ہیں۔ لیکن اسلام کا الحمدللہ یہ خاصہ ہے کہ کسی دور کی بات ہو، کسی بھی عہد کی بات ہو، اسلام نے خوبصورت طریقے سے وضاحت کے ساتھ ایلیبوریٹ کیا اور اصول و ضوابط اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری مکمل رہنمائی فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو ریاست مدینہ ایک بہترین ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے معرض وجود میں آئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ جو نظام معیشت بیان فرمایا اور رائج کر کے لاگو کر کے دکھلایا، یقیناً آج ہم بحیثیت پاکستانی اگر اپنے پاکستان کے نظام معیشت کی بات کریں، ہم پریشان ہیں، اور پریشانی کی صورتحال یہ ہے کہ معاشی طور پر ہم عدم استحکام کا شکار ہیں۔ اس کا حل بھی ہے، حل وہی ہے جو قرآن و سنت نے پیش کیا۔ اسی موضوع پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک آج وکیل پینل موجود ہے، اور جید علماء کرام، جید سکالر حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے سیرت سکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ تشریف لائے اور ہمیں خصوصی وقت عنایت فرمایا۔ ان کے ساتھ ساتھ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ ممبر ہیں اسلامیتی کونسل حکومت پاکستان کے، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر علامہ مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی اسلامی اسکالر ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، اگر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، یقیناً یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور سچی بات ہے کہ آج ہم مختلف اداروں کے پاس جاتے ہیں، بین الاقوامی فورمز کے اوپر جاتے ہیں اپنی معاشی صورتحال کا حل نکالنے کے لیے، لیکن کیا بات ہے کہ ہم سیرت طیبہ کیوں نہیں پڑھتے، ہم جو اسلام کے بتائے اصول ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، پروگرام کا اگر باقاعدہ آغاز کیا جائے تو یہ بتائیے کہ اسلام نے جو اصول تجارت اور اصول معیشت جو تھے وہ بڑے واضح طور پر متعین فرما دیے، کلیئر کٹ تعلیمات ہمیں دے دیں، تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم ان تعلیمات سے دور کیوں ہیں، اور وہ جو واضح ہدایات تھیں امت مسلمہ کے لیے وہ کیا تھیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، ہمیشہ کی طرح آج ایک مرتبہ پھر آپ نے براہ راست زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے عنوان کو زیر بحث لانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے چینل کے سارے ذمہ داران کی توفیقات میں ہر آن برکت عطا فرمائے۔ تجارت کے حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسانی زندگی کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی رجحان ساز شخصیت کے طور پر جانے اور مانے جاتے ہیں۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کی کروڑوں سال کی جو تاریخ ہے اس کے اندر ایک جو ذہن اور نظریات، باطل نظریات بن چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور پھر ایک درجہ آگے بڑھ کے اپنے عمل سے ان باطل نظریات، ان لایانی نظریات کا رد فرمایا۔ آپ یہ دیکھیے، رسول رحمت سے پہلے جتنے لوگ دین کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ وابستہ ہوتے، یعنی معاشرے کی مذہبی شخصیات، ان کا جب ہم احوال پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے مزاج سے ہم تک کوئی ایک گمان پہنچتا ہے، خبر پہنچتی ہے
کہ شاید وہ کسب معاش کو، لین دین کرنے کو، دنیا داری کرنے کو، رزق کمانے کو، اپنے لیے سہولیات، وسائل اور ضرورتوں کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے محنت کرنے کو کوئی ناپسندیدہ عمل سمجھتے ہیں اور گویا اسے اللہ کی طرف اپنے سفر میں رکاوٹ تصور کرتے ہیں۔ لیکن میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم تک یہ رویہ بھی پہنچتا ہے کہ آپ نے اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی یہ نفی فرمائی اور یہ بتایا دنیا کو کہ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ، اچھے جذبے اور اچھے ارادوں کے ساتھ اگر کسب معاش کی طرف بڑھتے ہیں، رزق کے حصول کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں تو اس پر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اجر کا وعدہ کیا گیا۔ اور تجارت تو ایک ایسا عمل ہے، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے زمین کی طرف جو انسانوں کے لیے رزق بھیجا جاتا ہے اس کے 10 دروازے ہیں اور ان میں سے 9 دروازوں سے رزق جو ہے وہ تجارت کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تجارت کی کس درجے پہ حوصلہ افزائی۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے انبیاء و مرسلین کا احوال جو انسانوں کے پاس جتنا محفوظ ہے ان سب میں بہت ساری اور اقدار کے اشتراک کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت قدر یہ بھی مشترک نظر آتی ہے کہ لگ بھگ سارے انبیاء و مرسلین کی زندگیوں کے اندر جہاں گلہ بانی اور بھیڑ بکریاں چرانے کا عمل ہمیں نظر آتا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی شکل میں تجارت ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ اور خود میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عملی زندگی جو ہے اس کا آغاز ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں چرانے کے بعد میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سامان تجارت لے کر قافلے کی شکل میں جو ہے وہ دوسرے علاقوں کا سفر فرماتے ہیں اور آپ کے متعدد اسفار اس سے ثابت ہیں جن میں حضور تجارت کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ اس تجارت کی اہمیت کا، معاش کی اہمیت کا اندازہ انسانی زندگی میں اس بات سے لگائیں اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی فکر میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ آپ یہ دیکھیے ریاست مدینہ کی تشکیل کے ابتدائی دن ہیں، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو ابتدائی دنوں میں جہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ فرماتے ہیں وہیں پر ایک رات مدینے میں قیام کے بعد اگلی صبح اپنے انصاری اصحاب کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنے شہر کی، اپنی بستی کی سیر کراؤ۔ جب وہ حضور کے ساتھ نکلتے ہیں تو حضور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کسب معاش کا کیا ذریعہ ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ مکے کے لوگوں کے ہاں تو تجارت جو ہے وہ بڑی معمول کا حصہ تھی، اہل مدینہ جو تھے وہ زراعت کے ساتھ زیادہ وابستہ تھے، شعر و ادب کے ساتھ وابستہ تھے۔ جی ہاں، اب آپ یہ دیکھیں کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں تجارت کا کیا ذریعہ اور کیا اسلوب ہے، تو بتایا گیا کہ یہ 3 قبائل ہیں جن کے ہاں تجارت سمیٹی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ گویا ان کی منوپلی ہے اور باقی سارے ان کے محکوم ہیں اور ان کے سامنے جو ہے وہ بے بس ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی مدینہ شریف کے باہر ایک باقاعدہ قطع عرضی کا انتخاب فرمایا اور وہاں پر اس کے اندر مختلف اس کے جو کونے ہیں ان کو متعین فرمایا، اس کی گویا ایک محل وقوع متعین کیا اور فرمایا کہ یہ یہاں پر گویا انسانی تاریخ کا پہلا ٹیکس فری زون قائم کیا۔ اب آپ دیکھیں آج کی جدید معیشت میں بھی بہت سارے لوگوں کو ٹیکس فری زون کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے اندر کتنی خیر موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت آپ نے مثال دی ہے، آج دنیا گئی ہے فری ٹیکس زون کے اوپر اور فری ٹریڈ زون جو ہے آپ دیکھتے ہیں مختلف بندرگاہوں کے اوپر بنائے جاتے ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے کسٹم ڈیوٹی فری جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کنسیپٹ جو ہیں یقیناً یہ دین اسلام کے پیش کیے ہوئے ہیں اور یہ 1450 سال پہلے آپ یہ دیکھیں آج یہ اتنی مشکل ہے ان کو قبول کرنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ جو ابھی براہ راست تجارت کی باریکیوں سے واقف نہیں تھے، اس کی نزاکتوں ان کے تقاضوں سے آشنا نہیں تھے، ان کے لیے اس کو قبول کرنا کتنا مشکل تھا، لیکن میرے رسول نے نہ صرف اس کو قائم کیا، اہتمام کیا، بلکہ اس کو پھر اس کا انتظام براہ راست اپنی زیر نگرانی رکھا۔ بالکل بڑی خوبصورت آپ نے مثال پیش کی۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ جس شعبے میں بھی جائے تو کوشش کرتا ہے کہ وہ کامیاب وہاں پر ہو سکے اور اس شعبے کو کامیابی کے ساتھ اپنا کر جو ترقی اس کے اندر حاصل کر سکے۔ آج ہم معاشی طور پر بڑے بدحال نظر آتے ہیں اور سچی بات ہے کہ معاشی طور پہ استحکام نہیں ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں عدم استحکام بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اسلام نے جب ایک بعض اصول ہمیں پیش فرما دیے ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنی سیر طیبہ سے ریاست مدینہ کے اندر جو ہمیں اصول عطا فرمائے ہیں، آج مسلمان امت نے اس کو کیوں ملوث خاطر نہیں رکھا؟ تو میرا خیال ہے تو یہ وجہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہم نے ان اصولوں کو پس پش ڈال دیا اور آج جو ہیں ہم پریشانی کے شکار ہیں۔ بلا شبہ امام بخاری صاحب جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اسلام نے ہمیں جہاں تجارت کی اہمیت اور اس کی حیثیت سے آگاہ کیا ہے جی، تو وہاں تجارت کرنے کے جو اسلوب ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، طریقہ کار ہے اور حکمت عملی ہے، اس سے بھی بڑی میں سمجھتا ہوں وضاحت کے ساتھ آگاہ کیا۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا
کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں نا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اپنا اسوہ حسنہ بھی پیش کیا اس حوالے سے. تو یقیناً یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جی کہ جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے جی اور میری باتیں مانتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، سبحان اللہ. فوز عظیم، بڑی کامیابی وہی پاتا ہے. جی اور اس کا معنی کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ رسول کی ہدایات پر عمل پیرا نہیں ہوتا تاجر، وہ فوز عظیم نہیں، وہ ناکام ہوتا ہے. فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ فرماتے ہیں اللہ رسول کا نافرمان وہ تو کبھی کامیابی نہیں پاتا. جی تو بلا شبہ ہم نے جو اسلامی اصول و ضوابط تھے تجارت کے، ان سے انحراف کیا ہوا ہے. اس کی آج ہم سزا بھگت رہے ہیں جو ابھی آپ بیان کر رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا جو اصول تجارت بیان کیا نا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ سچائی. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو تاجر ہوتا ہے اور صادق ہوتا ہے، سچ بول کر کاروبار کرنے والا، دیانتداری کے ساتھ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. جیسے آپ فرماتے ہیں من غش فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا وہ ہم سے نکل جاتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس برے عمل پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما دیں کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ گناہ صغیرہ نہیں ہوتا، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. یہ کبیرہ گناہ ملاوٹ، جس کو آج ہم بڑی کاریگری سمجھتے ہیں. دودھ میں ملاوٹ کرنا، مرچوں کے اندر، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر، الحاظ القیاس، حتیٰ کہ میڈیسن کے اندر جو جان بچانے والی ایک ہماری نعمت ہے، ہم نے اس کو بھی برباد کر دیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ سچائی کے ساتھ. اور آپ نے اس پر ہمیں بشارت عطا فرمائی. فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن بينا وصدقا بورك له في بيعهما بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت برکت بيعهما. آقا فرماتے ہیں کہ جب البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، خرید و فروخت کرنے والے تاجر اور خریدنے والا مشتری جو ہے، یہ دونوں سچائی پہ کھڑے ہوں، بالکل صحیح طور پر، اگر ایک چیز میں لے رہا ہوں اور دوسری چیز دے رہا ہوں، وہ دونوں اس کو صحیح طور پر بیان کریں، کسی عیب کو نہ چھپائیں، جو حقیقت ہے اس سے ایک دوسرے کو آگاہ کریں، سچائی پہ کھڑے رہیں. آقا نے زبان نبوت سے یہ بشارت دی ہے کہ بورک لہما فی بیعہما، اللہ ان کے کاروبار میں برکت ڈال دیتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. اور شاہ صاحب یقیناً جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پہاڑی کے اوپر جا کر آپ نے جو اپنے علاقے کے لوگ تھے ان سے جب پہلا خطاب فرمایا، تو وہ خطاب یہی تھا کہ وہاں پہ بھی انہوں نے گواہی دی، وہ آقا کی صداقت اور امانت کی گواہی دی تھی. اور یقیناً یہ تو مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے کہ ان کے پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک تھی، اور ہمیں تو اس کو اپنانا چاہیے. ہمارے لیے اگر اسوہ حسنہ کی ہم بات کرتے ہیں، سیرت کی بات کرتے ہیں، تو صداقت و امانت تو یہ سچی بات ہے، ہماری میراث ہے، اس کو ہمیں لینا چاہیے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اگر آج جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، پریشان لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا اصول ہے جسے ہمیں آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنانے کی، اور کس چیز میں ہم لیگ کر رہے ہیں، کس چیز میں پیچھے رہ رہے ہیں، اور وہ کون سے اصول ہیں جن کو ہم اپنا کر کامیاب تجارت جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسامہ بخاری صاحب، آپ نے خوبصورت پروگرام میں خوبصورت موضوع کے ساتھ مجھے حاضر ہونے کا شرف بخشا ہے. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. بہت ساری بنیادی چیزیں ہیں جس سے ہم پہلو تہی کرتے ہیں اور ہم اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ نہیں بناتے. جی آپ دیکھیے کہ جو ہمارے اسلام کے معیشت کے اصول ہیں، وہ اگر بہت بنیادی طور پر دیکھا جائے تو وہ دو بڑے اصول ہیں. جی ایک یہ کہ آپ جو کما رہے ہیں اس کا ذریعہ کیا ہے، اس کے لیے جائز ذرائع کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا. یعنی آپ جو ارننگ کر رہے ہیں وہ جائز ذرائع کے ذریعے کریں. اور دوسرا، جو آپ اس آمدن کو استعمال کر رہے ہیں وہ جائز جگہ پر استعمال کریں. صحیح. یہ دو چیزیں اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو ہماری معیشت کے سارے معاملات اپنی نہج پہ آ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز تو انسان کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا جو اسلام کا تجارتی اصول ہیں یا اسلام کے معاشی اصول ہیں، یہ الہامی اصول ہیں.
سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر جتنے بھی معاشی نظام ہیں وہ سب کے سب انسان میڈ ہیں، وہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور ان میں پھر خرابیاں ہوتی ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ اس میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور لوگ پھر اس میں تبدیلی کرتے ہیں، معاشرے میں اس کے صحیح طور پر اثرات مرتب نہیں ہوتے، لوگ اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی صورت میں وہ ماخذ موجود ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر وہ اصول ہمہ گیر بھی ہیں اور ہمہ جہت بھی ہیں، اور ایسے عالمگیر اصول ہیں جو آج سے جس طرح 1400 سال پہلے قابل عمل تھے آج بھی اسی طرح قابل عمل ہیں۔ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم ان اصولوں کو دیکھیں۔ سب سے پہلے تو ہم ملکیت کا وہ جو بنیادی تصور ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کی اصل ملکیت تو اللہ جل مجدہ کی ہے، اور ہم ہیں مجازی مالک، وہ چند دن کے لیے ہے، وہ چند سالوں کے لیے ہے۔ ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے وہ بہت ساری چیزوں کے مالک تھے، آج وہ لوگ نہیں ہیں یہاں پہ، اور ہم چند روزہ اس زندگی میں آئے ہیں، ہم بھی کچھ عرصے تک نہیں رہیں گے۔ ہم دولت کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کریں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر دوسری چیز ہے جو اسلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے وہ معاشی مساوات ہے۔ معاشی مساوات کا یہ تصور میں عرض کر دوں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر بندہ ایک معاشی طور پر ایک جیسا ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ذہانت میں فرق رکھا ہے اور ہر ایک کے معاشی سسٹم میں فرق موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امیر لوگ ہیں ان کو خرچ کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ جو اوپر جا چکے ہیں وہ تھوڑا سے نیچے آئیں، اور جو نیچے والے لوگ ہیں ان تک جب دولت پہنچے گی وہ تھوڑا سا اوپر ہوں گے۔ تو معاشرے کے اندر جو عدم توازن، معاشی طور پر عدم استحکام پیدا ہوتا ہے وہ دور ہوگا۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہ اس لیے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ تمہارے صرف غنیوں کے درمیان ہی پیسہ گردش نہ کرتا رہے بلکہ وہ دوسرے فقراء اور مساکین تک جائے۔ تو معاشی مساوات کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اور پھر تیسرا اس کا اسلامی معاشی اصول کا اہم جو ایک ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے معاشی بہتری کے لیے یکساں مواقع میسر آئیں۔ ہر ایک بندے کو اپنی ارننگ کے لیے، ہر ایک بندے کو آگے بڑھنے کے لیے ایک یکساں مواقع میسر ہوں تاکہ وہ اپنی ارننگ کر سکے، اور اس کے لیے ہر ایک کو اپنے طور پر جو ہے وہ کوشش کرنے کی۔ بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحب بات بیان فرمائی۔ یقیناً جب آپ ایک ریاست تشکیل دیتے ہیں تو اس میں تو آپ کو ہر ایک امیر کے، غریب کے اور ہر طبقہ جو ہے اس کے شعبہ زندگی، ہر شعبہ زندگی تعلق رکھنے والے کے آپ نے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور یقیناً وہ میں سمجھتا ہوں جو خلفاء راشدین کے دور کی مثالیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی مثالیں ہیں ریاست مدینہ کی، وہاں تو جو خلیفہ وقت ہیں تو انہوں نے تو اپنی جو ہے وہ آمدنی جو ہے وہ ایک مزدور کے برابر رکھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ یقیناً معاشی عدم توازن نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر طارق رشید زادہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم معاشی طور پر جو ہے عدم استحکام ہے، استحصال آپ کو نظر آتا ہے، تو اس استحصال کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک ایسا طبقہ ہے جو امیر سے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے جو غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے؟ تو اسلام نے تو ایسا نظام معیشت نہیں دیا، اسلام نے تو ایسا نظام معیشت دیا جہاں پہ ہر طبقے کے لیے خیر ہے، ہر طبقے کے لیے ترقی کے مواقع موجود ہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہم تک انسانی معاشرے کی عملی صورت نظر آتی ہے، پیش کی جا سکتی ہے، جسے ہم عمومی زبان میں ریاست مدینہ کے اساسی یا بنیادی خد و خال کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے حضور جب تشریف لاتے ہیں مدینہ شریف کے اندر تو آپ کے ابتدائی دنوں میں کی جانے والے جو اقدامات ہیں ان میں سے ایک مواخات کا عمل ہے، جس میں کیا ہے انصار مدینہ جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جو مالی طور پر معاشرے کے اندر بہتر ہیں، بہتر حالت کے اندر ہیں، ان کے ساتھ ایسے لوگوں کا بھائی چارہ قائم کیا جانا جو مالی طور پر اسباب کے اعتبار سے لٹے پٹے پہنچے اور جن کے اسباب جو ہیں وہ محدود ہیں۔ اس سے کیا ہوا آپ یہ دیکھیں کہ وہ ظاہری طور پر تو چند لوگوں کے ساتھ ملاپ نظر آتا ہے، لیکن اس نے اس پوری بستی کی جو فضا ہے اس کو بدل کے رکھ دیا، اور گویا اس کے اندر وہ جو ایک معاشرے کے اندر جو معاشی اعتبار سے عدم مساوات کا اور عدم عدل کا ایک تصور جو تھا اس کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت نے وہاں ایک مزاج ایسا بنایا
کہ ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے حضور کی زندگی سے کہ جن معاشروں کے اندر معاشی عدل قائم نہیں کیا جاتا ان کے ہاں حقیقی عدل جو ہے وہ قائم کیا ہی نہیں جا سکتا. اور جو ایک درجہ آگے جا کے جو بھلائی اور خیر کی بات ہے، جیسے میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کی کہ رسول رحمت نے جب وہاں پر ٹیکس فری زون قائم کیا نا، تو میرے کریم آقا کا مزاج یہ ہے کہ حضور وہاں پر درخت لگواتے ہیں، اور درخت لگوانے کے ساتھ ساتھ وہاں سرائے قائم کرواتے ہیں. یعنی یہ جو فیسیلیٹیشن کا کانسیپٹ ہے، تاجروں کے لیے ایک ایسا ماحول فراہم کرنا کہ جہاں وہ آزادی کے ساتھ اس خیر پر مبنی عمل کو جو ہے وہ سر انجام دے سکیں. حضور کا دیکھیں کیا خوبصورت اسوہ ہے کہ حضور اس ٹیکس فری زون کی وہ جو گویا منڈی ہے اس کے ساتھ سرائے قائم کرواتے ہیں ان تاجروں کے لیے جو دوسرے شہروں سے وہاں آ کے تجارت کرتے ہیں، مختلف دور افتادہ قبائل کے لوگ جو وہاں آ کے تجارت کرتے ہیں. اور پھر اگلے درجے پہ نہ صرف ان کے لیے، ان کے یعنی جو ورکرز تھے جنہیں عرف عام میں غلام ہم کہتے ہیں ان کے لیے، اور پھر آگے ایک درجہ آگے جا کے ان کے جانوروں تک کے لیے جو ہے وہ پانی کے استھان قائم کیے جاتے ہیں، خوراک کا بندوبست کیا جاتا ہے. اور کسی قبیلے کا جب نامور آدمی تجارت کے لیے وہاں پہ آتا تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال اور ایک مدنی صحابی حضرت مصعب بن عمیر جو تھے ان کو یہ ان کے ذمہ لگا رکھا تھا کہ وہ وہاں لوگوں سے ملیں اور ان سے پوچھیں کہ کوئی اپنے قبیلے کا نامور آدمی جو کسی بھی علم میں کمال رکھتا ہو، فن میں کمال رکھتا ہو، تجارت کے رموز سے بہتر واقف ہو، اسے اپنے ساتھ میری طرف سے دعوت دو اور اسے اپنے ساتھ لاؤ. چنانچہ وہ جو ظاہری طور پر غیر مسلم کسی قبیلے کا بڑا آدمی تجارت کے لیے آیا ہوتا، حضور اس کی ضیافت فرماتے اور اس کے ساتھ اپنے اصحاب کو بٹھاتے اور وہ ان کے ساتھ تجارتی امکانات پر گفتگو کرتا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مدینے میں بنتی ہیں اور ان کو بھیجی جا سکتی ہیں، اور کون سی ان کی ایسی چیزیں ہیں جو مدینے میں لائی جا سکتی ہیں. آپ یہ دیکھیں غیر مسلم جو ماہرین معاشیات ہیں وہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو اہل عرب تھے ان کی تجارت کا روٹ مکے سے ہوتا ہوا عکاظ اور طائف اور اس ایریے کے اندر زیادہ فوکس تھا. لیکن حضور کے اس خوبصورت عمل پہ جو آپ نے ایک ماحول اور فضا قائم کی تاجروں کے لیے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 3.5 سال کے بعد جو ٹوٹل عربوں کی تجارت تھی اس کا 23% یعنی لگ بھگ 1/4 حصہ جو تھا وہ تجارت کا رخ جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہو گیا تھا. اور اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ وہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان تاجروں کا اکرام، احترام اور ان کو اصولوں پر پابند رکھنا. یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک بڑا بنیادی اور اساسی حوالہ ہم یہ دیکھتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں نا کہ اس میں دیکھیں تاجر کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے نا، صرف عوام کے حقوق کی بات نہیں کہ تاجر کے اوپر فرائض ڈال دیا جائے. یہاں پہ دیکھیں تاجر کے حقوق کی بات بھی کی جا رہی ہے، اس کے سرمایہ کا تحفظ ہے، اس کو پروٹوکول ہے، اس کو عزت ہے، اور جو اس کو میں سمجھتا ترقی کے مواقع جو ہیں وہ فراہم کیے جا رہے ہیں. ناظرین کرام، بڑا خوبصورت سلسلہ جاری گفتگو کا موضوع ہے اور علماء کرام اور اسکالر حضرات ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. یہاں پہ ٹائم ہوا ایک شارٹ بریک ہے، شارٹ بریک کے بعد آ کے مزید سوالات بھی کرتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم بیک ویو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. آج موضوع ہمارا بڑا اہم ہے کہ ریاست مدینہ جیسی ایک ریاست ہونی چاہیے اور اس ریاست کے اندر جو اصول معیشت ہیں وہاں پہ زندگی کیسے گزاری جائے اور کاروبار کیسے کیا جائے، تجارت کیسے کی جائے، کامیاب تاجر کیسے بن سکتے ہیں، اور دنیا جو ہم کما رہے ہیں یہ دین کے اصولوں کے مطابق کمائیں تو یہ نیکی ہے، یہ بھی عبادت ہے. اور یقیناً جب انسان اصولوں کے مطابق دین کے تعلیمات کے مطابق دنیا کماتا ہے تو انسان اللہ کی راہ میں پھر انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے، اور اللہ کو بھی راضی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کرتا ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بریک کا ٹائم آ گیا. بریک کے بعد ہم ابھی دوبارہ حاضر ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں، علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب موجود ہیں، علامہ پیر عرفان اللہ سیفی صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کے مختلف ادوار کی بات بھی کرتے ہیں، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کرتے ہیں. عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لیں یا خلفاء راشدین کے دور کی بات کر لیں، جو ریاست مدینہ تھی، اس ریاست مدینہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام تجارت بھی کیا کرتے تھے اور بڑی کامیاب تجارت تھی. بڑے بڑے سرمایہ دار صحابہ کرام موجود تھے اور وہ اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کیا کرتے تھے. وہ کون سے اصول اپناتے تھے؟ آج اصل میں جو دوڑ لگی ہے نا، یہ مادہ پرستی کی دوڑ ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا سرمایہ زیادہ بڑھ جائے اور اس کے لیے چاہے اس کو نجائز ہتھ کنڈے کیوں نہ استعمال کرنے پڑے وہ کرتا ہے اور استحصال بھی کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کسی کے حقوق کا خیال بھی نہیں رکھتا.
ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو پس طبقہ ہوتا ہے اس کو دبا کر وہاں سے ذرائع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا، وہ جو تجارت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کا جو تجارت کا طریقہ کار تھا وہ کیا تھا کہ صحابہ کرام ماشاءاللہ اس وقت سرمایہ دار صحابہ بھی موجود تھے، انہوں نے کون سے اصول اپنائے؟ بلا شبہ انہوں نے وہی اصول اپنایا کہ جن اصولوں کو اپنانے کی تلقین اور ترغیب حضرت اللہ رب العالمین ہمیں خود عطا کی ہے، خود فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کا مکلف ٹھہرایا. ان میں سب سے پہلا یہ تھا، جب یہ میں نے پہلے عرض کیا، کہ سچائی، اور دوسرا کہ پورا ناپ تول. جی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. فرمایا کہ جب خود خریدتے ہیں تو ناپ تول پورا لیتے ہیں، جب خود دوسروں کو ناپ تول دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اس میں کمال کر رہے ہیں، بڑا اس میں منافع کما رہے ہیں، بہت اس میں کاریگری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ویلن، یہ ہلاکت ہے تمہارے لیے، بربادی ہے تمہاری، تم بربادی کا سامان کر رہے ہو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ میزان پورا رکھو، اس میں تمہاری یہ برکت ہے. جی. اور صحابہ کرام کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ حسنہ تھا نا، جی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی آپ بات کر رہے ہیں، بہت کامیاب تاجر صحابی تھے، حالانکہ یہ مہاجر تھے. جی. جب آیا تو یہاں کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، اللہ اکبر. معمولی چند پیسوں سے گھی کا کاروبار شروع کیا، پنیر کا کاروبار شروع کیا، اور پھر کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا تاجر بنایا. پوچھا گیا ان سے کہ آپ اتنے بڑے تاجر کیسے بنے؟ جی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں زیادہ منافع کے انتظار میں کاروبار کو روکا نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر. تھوڑے منافع پر فوراً چیز کو بیچ دینا، پھر دوبارہ خریدنا، پھر بیچنا. جی. خود نبی کریم علیہ السلام کا یہ اسوہ حسنہ تھا. ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ طاہرہ علیہ السلام کے سرمایے سے جب آپ پہلی بار شام تشریف لے کر تھے نا، تو میسرہ نے آ کر بتایا کہ اتنا زیادہ نبی پاک منافع لے کر آئے. تو خدیجہ نے پوچھا میسرہ سے کہ انہوں نے کیا ریٹ زیادہ لگائے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ریٹ زیادہ نہیں لگایا، سب سے کم منافع پر انہوں نے سودا بیچا. تو کہا پھر منافع کیسے زیادہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے منافع کم لے کر سودا بیچا، پھر اسی منڈی سے دوبارہ سودا خریدا، پھر اس سودے کو دوبارہ آپ نے کم منافع پر دوسری بار بیچا، پھر تیسری بار آپ نے اسی سرمایہ سے تیسری بار سامان کو خریدا، منڈی سے اور سامان خریدا، اور اس کو پھر کم منافع پہ. 3 بار آپ نے کاروبار کو وہاں پر سرکل میں لا کر منافع کم رکھ کر لیکن زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عطا کیا. تو یقیناً یہ ہوتا ہے ایک تاجر مسلمان کا طریقہ کار. نبی کریم علیہ السلام نے اس میں ارشاد فرمایا، آقا فرماتے کہ من اخذہ بسخاوت نفسہ بورک لہ فی، اللہ اکبر، ومن اخذہ بشراف نفسہ لم یبارک لہ فی. جو روزی حاصل کرتا ہے دل کی سخاوت کے ساتھ، یہ دوسروں کی خیر خواہی کر رہا ہے، کم منافع لے رہا ہے، نجائز منافع نہیں لے رہا. ہمارے تاجر تو نعوذ باللہ رمضان شریف آتا ہے تو نجائز منافع، حج بیت اللہ کا ٹائم آ جائے تو نجائز منافع، کرونا آیا تو ہم نے اللہ معاف کرے ادویات، معمولی جو پنسار کی چیزیں تھی ان کے ریٹ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیے. یہ استحصال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ان چیزوں میں دل کی سخاوت کے اظہار کیا خرید و فروخت کرتے ہوئے، میں اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سلم یہ گارنٹی دے رہا ہوں، اسے بشارت دے رہا ہوں کہ بورک لہ فی، اللہ اس کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے. اور جو اس کے الٹ کرتے ہیں فرمایا اس کی روزی میں برکت نہیں دے. اور برکت پتہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، جس رزق میں اللہ کی طرف سے اور خیر آ کے مل جاتی ہے اسے برکت کہتے ہیں. ما حلت فی قلیل الا کثرا ولا فی کثیر الا نفع. اگر وہ چیز کم ہونا تو اللہ کی برکت سے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اگر پہلے ہی اس کا حجم زیادہ ہو، تعداد زیادہ ہو تو وہ نفع بخش بن جاتی ہے. تو یقیناً یہ رزق جو ہے یہ نفع بخش تب بنتا ہے جب بندہ خیر خواہی کرتا. اور صحابہ کرام نے اور خود نبی کریم علیہ السلام نے انہی اصولوں پر تجارت کر کے دکھائی. بے شک انہی اصولوں پر تجارت کر کے ہمارے لیے اسوہ جو ہے پیش کیا ہے، اور آقا علیہ السلام کو خود کا اسوہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ان جیسا ایمان ہمیں لانا ہے. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچے اور امانت تاجر ہیں ان کا حشر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اور امانت داری جو ہے اس کو کہہ دیا کہ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، خیانت کرتا ہے، اس کا ایمان نہیں ہے. اتنی واضح تعلیمات ہونے کے باوجود
آج جو مسلمان ہیں وہ کہاں پہ کھڑے نظر آپ کو آ رہے ہیں کہ جس نے شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ نجائز منافع خوری بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, ملاوٹ بھی نظر آ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں بلیک کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. ابھی گندم کا سیزن آیا, ابھی گندم ہم رکھ لیں گے بلیک کے اندر, پھر اس کو بعد میں سیل کرنے کی کوشش کریں گے مہنگے داموں پر. تو کیا نجائز منافع خوری اور جو منافع جو ہے اس کی کوئی حد ہے, یا اسلام کے جو اسلام کا نام لینے والے جو مسلمان ہیں آج کے دور میں ان کے ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ آقا کی تعلیمات موجود ہیں, واضح ہدایات موجود ہیں, قرآن کی آیات موجود ہیں, کیوں عمل نہیں ہو رہا؟ جی شاہ صاحب, اصل میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم آج کے اس مادی دور میں کثرت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہم نے برکت کو چھوڑ دیا ہے اور کثرت کے پیچھے چل پڑے ہیں, اور جس کثرت کے ساتھ وہ مال آتا ہے بے برکت ہوتا ہے, اور اسی کثرت کے ساتھ پھر وہ جاتا بھی ہے. تو ہمیں کثرت کی بجائے برکت کو دیکھنا چاہیے. جس طرح شاہ صاحب بوری کا حدیث مبارکہ کے الفاظ بڑی وضاحت سے بیان فرما رہے تھے کہ برکت کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثلا ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اپنی چیز کو فروخت کرتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے سے گریز کرنا. اب جھوٹی قسمیں کھانے سے بندہ اپنا مال تو فروخت کر لیتا ہے لیکن برکت سے محروم ہو جاتا ہے. بالکل ایسا. اب ہم کیا کرتے ہیں, اپنی چیز کو بہتر ثابت کرنے کے لیے, اپنی چیز کو اچھا بتانے کے لیے ہر طرح کے ملمہ سازی کرتے ہیں, غلط بیانی سے بھی کام لیتے ہیں, اور اشتہار بازی بھی غلط طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آن لائن کاروبار دیکھ لیں نا, دکھاتے ہیں کچھ اور ہیں تو ڈلیور کچھ اور کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنے اسوہ حسنہ سے دیانتداری کا سبق دیا ہے, آپ نے اصول و ضوابط بیان فرمائے, وہاں آپ عملی طور پر مدینہ کی منڈی میں وزٹ فرمایا کرتے تھے اور منڈی کو چیک کیا کرتے تھے. بازار میں جاتے اور دکانداروں کو چیک کرتے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار چیک کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گندم بیچ رہا ہے اور غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے, تو اس کے اوپر بڑی خوبصورت گندم ہے اور خشک ہے. آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ نیچے جو ہے وہ گیلی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دکاندار کی سرزنش فرمائی. آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے, نیچے گیلی ہے اور اوپر تم نے خشک رکھی ہے. اس نے عرض کیا حضور ابھی بارش ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے, تو بارش کے ختم ہونے کے بعد اوپر والا حصہ خشک ہو گیا, نیچے ابھی جو ہے وہ گیلا موجود ہے. حضور نے فرمایا پھر تجھے چاہیے تھا کہ نیچے والے حصے کو اوپر کر دیتا تاکہ جو آنے والے گاہک ہیں ان کو سمجھ آئے. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دہی سے منع فرمایا اور چیز کو چھپانے سے منع فرمایا. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز کے عیب کو ظاہر کرنے کی تلقین فرمائی. ہمارے ہاں یہاں بھی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم اپنی مارکیٹ میں جو عیب زدہ چیزیں ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جو بڑے لوگ ہیں ان کو تو آپ چھوڑیں, وہ تو اوپر جو ایکسپائری ڈیٹ ہیں وہ بھی چینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری ادویات جو میڈیکل سٹور پہ پڑی ہوئی ہیں وہ ایکسپائری ڈیٹ چینج ہو کے دوبارہ پھر وہی آ جاتا ہے. بالکل. اور آپ وہ تو بڑے تاجر ہیں, وہ تو چھوڑیں, آپ جو ہمارے چھوٹے جو ریڑھی کے اوپر پھل بیچ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ جس پھل کے اندر کوئی عیب ہے, خراب ہے, وہ نیچے کر کے رکھیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ ہم وہ گاہک کی آنکھ سے چھپا کر اس کو سیل کر دیں. بلکہ مفتی صاحب اب تو شاپر پہلے بنا کے رکھے ہوتے ہیں, تو وہ اوجل آنکھوں سے ہو کے وہ آپ کو شاپر بھی وہ پکڑا دیتے ہیں جس کے اندر خراب چیز ہوتی ہے, یا جس کلر کا فروٹ ہے اس کلر کی رات لائٹ لگا دی جاتی ہے کہ وہ زیادہ ریڈ نظر آئے. جی, تو یہ ساری, اور پھر پھل جو ہے وہ صرف کے ساتھ دھوئے جاتے ہیں, ان کو مختلف طرح کے کیمیکل سے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ میٹھے زیادہ ہو جائیں, پکے ہوئے محسوس ہوں, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں دھوکہ دہی کے اندر آتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے اس سے منع فرمایا. ایک بہت بڑی لعنت جو ہمارے نظام معیشت میں ہے وہ سود کی ہے. ایک کوئی بھی شخص ہے جب وہ ایک اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ سرمایہ کیا ہے, سود پر لیتا ہے, پیسہ وہ حاصل کرتا ہے اور اس سے کاروبار شروع کرتا ہے. اب وہ سود, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. پورے قرآن مجید کے اندر اعلان جنگ کا جس چیز کے لیے بیان فرمایا گیا وہ یہ ہے. حدیث مبارکہ میں اولیاء کرام سے دشمنی کو اللہ کے ساتھ دشمنی قرار دیا گیا, اور قرآن مجید میں سود کو اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا گیا. اب اتنا بڑا ایک شخص سٹیپ لے رہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے وہ اپنا کام شروع کر رہا ہے. کیسے وہ جی سکتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ جو ہے وہ انسان کیسے جی سکتا ہے, وہ بھی نافرمانی پہ مبنی ہو. لیکن ناظرین کرام, ہمیں جو ہے کامیابی تبھی مل سکتی ہے جب اللہ اور اس کے رسولوں کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کرنا ہے, جو جس چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہے
جن کاموں کے کرنے کا فرما دیا ہے اس کی اطاعت ہم نے کرنی ہے، اور جن کاموں سے منع کر دیا اسے رک جانا ہے۔ ڈاکٹر طارق شیخ زادہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ماڈرن دنیا بڑے دعوے کرتی ہے یہ چیزیں ہم نے کی ہیں، یہ جو ریفارمز یہ ہم لے کے آئے ہیں، یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ جناب ہماری اولین میں سے ہے، لیکن اسلام نے جو اصول معیشت ہمیں عطا فرمائے ہیں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، اس کے مطلب جوڑ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ ریٹن معاہدے دیکھ لیں، اسلام نے جو ایگریمنٹ کا کنسیپٹ دیا اور جو لکھ پڑھ تھی، پہلے تو فرمایا گیا نا کہ جب آپ کوئی معاہدہ کریں آپ اسے لکھ لیا کریں، لیکن جو کاروباری معاملات تھے، میں کہتا ہوں چیمبر آف کامرس کا جو کنسیپٹ تھا وہ بھی میرے خیال اسلام نے ہی پیش کیا، کیا فرمائیں گے؟ جی بے شک آپ نے بالکل صحیح طرف نشاندہی کی۔ یہ محض اس بنیاد پر ہم یہ بات اور دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے پاکیزہ نظام سے محبت کرنے والے احباب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک پوری دیانتداری کے ساتھ علمی سچائی ہے اور ایک تاریخی حقیقت ہے جس میں ہم اپنے سامعین و ناظرین کو شریک کرنے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ معیشت کے نام پر دنیا بھر میں جن 5-7 بنیادی حوالوں کو جدیدیت کا حوالہ قرار دیا جا سکتا ہے، ان سب کے اساسی حوالے بنیاد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام اور آپ کی پاکیزہ زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے عربوں کے ہاں جنگوں کے معاہدے جو ہیں وہ بھی بہت خال کہیں آپس میں تحریری طور پر محفوظ کیے جاتے تھے، لیکن وہ اس لیے کہ تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں تک وہ جو معاہدے کی شقیں ہیں اور اس کی جو روح ہے وہ اسی طرح اگلی نسلوں کو منتقل ہو، اس لیے انہوں نے کچھ صدیوں کے بعد یہ طے کیا کہ معاہدوں پر غلط فہمی ہو جایا کرتی تھی، اس لیے ان کو تحریری شکل میں رکھا جائے تاکہ آئندہ نسلیں جب آپس میں مل بیٹھیں تو ان بنیادوں کو یعنی دوبارہ سے اثر نو ان کو دوبارہ طے کر لیا جائے۔ لیکن تجارت کے حوالے سے عربوں کے ہاں کوئی تحریری معاہدے کا ذوق موجود نہیں تھا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنے اصحاب کے ذریعے سے اس کا نفاذ گویا کیا اور انہیں اس کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ جب آپس میں کسی معاملے پر معاہدہ کریں، کسی بات پر متفق ہو جائیں تو اس کو تحریر کے طور پر لے لیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں دنیا بھر کے اندر تجارت میں بینکنگ کا ایک بڑا بنیادی عنصر اور حوالہ ہوتا ہے۔ بینک ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں ہم اپنا سرمایہ حفاظت اور یقین کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کی بھرپور حفاظت ہوگی اور ایمن و امان ہمیں واپس مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹیکس فری زون قائم کیا تو اس کے ساتھ 7 اصحاب رسول جو تھے، جن میں 4 مدنی اصحاب تھے اور 4 مہاجرین تھے، ان کو حضور نے اکٹھا کیا اور ان کی گویا ایک کونسل بنا دی۔ جب کوئی باہر سے تاجر آتا اور وہ اپنے تجارت کے سامان کو لینے کے بعد کچھ رقم اس کے پاس بچ جاتی اور وہ گویا دوسرے دن تیسرے دن تجارت کا خواہش مند ہوتا تو وہ ان 7 لوگوں کے پاس امانتاً اپنی رقم رکھوا دیتا، رات کو پرسکون نیند سوتا، جو کہ عربوں کے ہاں موجود نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب تجارت کے لیے نکلتے تو وہ ان کی نیندیں اڑی رہتی تھی کیونکہ انہیں کسی وقت بھی حملے کا خطرہ ہوتا اور مال کے چھن جانے کا خطرہ ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فیسیلیٹیشن کے طور پر یہ سہولت فراہم کی کہ ان 7 لوگوں کے پاس وہ اپنا سرمایہ رکھ دیتے اور اللہ صبح یہ لوگ وہ سرمایہ ان کے حوالے کر دیتے۔ گویا یہ جو ماڈرن بینکنگ کا کانسیپٹ ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس معاشرے کو عطا کیا۔ اور پھر اگلے درجے پہ آپ یہ دیکھیں یہ جو قرض حسنہ دینا ہے، کسی کو مال خریدنے کے لیے بنیادی جو رقم ہے وہ فراہم کرنا ہے، اس کا تصور بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری حضور کے ایک صحابی ہیں، بڑے معروف اور معتبر صحابی ہیں، وہ اپنے ساتھ ایک دوست کو لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو میرا دوست ہے یہ مدینے کے مضافات میں رہتا ہے اور میرے ساتھ مل کے تجارت کرتا ہے، فلاں چیز جو میں نے خریدی ہے اس میں اس نے مجھے رقم فراہم کی ہے ایک خاص موسم کے لیے تاکہ میں اس سے وہ اپنا مال تجارت جو ہے اسے بڑھا سکوں اور اس پہ نفع حاصل کر سکوں، لیکن یہ قرض حسنہ کے طور پہ مجھے دے رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نہ صرف یہ کہ خیر کے الفاظ فرمائے بلکہ یہ بشارت عطا کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر جیسے اس کے مال سے تمہیں نفع پہنچ رہا ہے، باطنی طور پر آخرت کے لیے اس کے دیے ہوئے مال کی نسبت سے اللہ اس کو برکت عطا فرمائے گا، اس کو جو ہے اس کا فائدہ عطا فرمائے گا۔ دیکھیں جو اصول اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا، یقیناً اس میں دنیا میں تو کامیابی ڈاکٹر صاحب ہے ہی ہے کہ آپ منافع بھی زیادہ کماتے ہیں، اور یقیناً جب انسان اللہ کے بتائے اصولوں پہ کام کرتا ہے، آقا کی سیرت پہ عمل کرتا ہے تو دنیا تو کما رہا ہوتا ہے ساتھ، لیکن وہ اللہ کے اطاعت کا میں سمجھتا ہوں اس کو اجر بھی مل رہا ہوتا ہے، آقا کی اطاعت کا اجر بھی اس کو مل رہا ہوتا ہے، وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے لال جب بندہ کماتا ہے یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اولاد کے لیے کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ شاید اب یہ فرمائیے گا کہ آج نوجوان نسل جو ہے وہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے وجہ سے بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، تو بہت سارے یہاں پہ آپ سکیمز دیکھتے ہیں کہ آن لائن کمپنیاں آ جاتی ہیں، وہ نوجوانوں کو مختلف نت نئے جناب ہیلے بہانوں سے وہ ان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آن لائن جو کمائی ہے جس کے اندر آپ کو اپنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں اس کے
اصول و ضوابط کا بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ عین اسلامی ہیں یا اسلامی تعلیمات کے مخالف ہیں. ایسی جو ایپس ہوتی ہیں, ایسی اپلیکیشنز جو ہیں, ان کی طرف سے کمائی کرنا اور وہاں سے میں سمجھتا ہوں منافع کمانا, کیا یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے یا اسلام کے اصولوں کے مخالف ہے, اور ایسی کمائی جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہت خوبصورت بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کا ایک اہم مسئلہ آپ نے ادھر ہم سب کو متوجہ کر دی ہے. دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات. آقا فرماتے ہیں میں نے حلال بالکل واضح کر کے بیان کر دیا کہ یہ چیز حلال ہے, یہ حلال ہے, یہ حلال ہے, اور اسی طرح میں نے حرام معاملات بھی بالکل واضح اور کلیئر بیان کر دی کہ یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے. فرمایا لیکن قیامت تک آنے والے ادوار میں بعض ایسے امور تمہارے سامنے آئیں گے کہ جن کے اندر تمہیں شبہ ہو سکتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو فرمایا کہ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شبہ والی چیز سے بچے. اتقوا من مواطن الشبہات, جو شبہ کی چیزیں ہیں ان سے بھی تم نے اجتناب کرنا ہے, یہ دین کا تقاضا ہے. اور یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو معدوم چیزیں ہوتی ہیں نا, ہوائی چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے قبضے میں نہیں ہے, نہ ہمارا اس پہ کنٹرول ہوتا ہے, وہ ہوائی چیزیں کہ جی آپ نے اتنی فلاں چیز خرید لی, وہ نہ آپ نے دیکھی ہے نہ آپ کے کنٹرول میں, اور اس کے بعد وہ کہا جاتا ہے کہ اب اس کا ریٹ یہ ہے, آپ بیچنا چاہتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بیچنا چاہتا, تو پھر کہتے ہیں اس کو سٹور میں رکھ رہے ہیں. کون سا سٹور ہے, کہاں پہ رکھا, کوئی علم نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس سٹور کا کرایہ بھی اس سے لیا جا رہا ہے. اور اللہ حاضر القیاس آخر میں کیا ہوتا ہے, شروع میں سبز بات دکھا کر اس طرح کی چیزیں کر کے بعد میں ایک وقت آتا ہے اور ایسا دن آتا ہے کہ وہ پوری کی پوری وہ جو سسٹم ہی غائب ہو جاتا ہے, وہ غائب ہو جاتی ہے, اور اس طرح لوگوں کی لوٹ مار چل رہی. تو یقیناً ایک مسلمان نوجوان کا فرض ہے کہ وہ اپنے اندر ایمانی بصیرت اور فراست پیدا کرے اور اپنے اندر قناعت پیدا کرے. یہ قناعت جو ہے نا, یہ قناعت کیا ہوتی ہے, الرضا بما آت اللہ, اللہ جو عطا کر دے اس پہ راضی ہو جائیں. اگر وہ کم ہے تو آپ اللہ پر اعتماد رکھیں, اللہ اسی میں خیر و برکت ڈال دیتا ہے. لیکن اگر آپ جیسے ابھی سیفی صاحب نے ارشاد فرمایا, ڈاکٹر صاحب نے بھی, آپ کثرت کے پیچھے بھاگیں گے نا, کثرت کے پیچھے, تو علامہ اقبال فرماتے ہیں طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. اللہ نے اس کی خود مذمت کی, فرمایا الہاکم التکاثر. التکاثر تو ایک مرض کا نام ہے, ایک بیماری کا نام ہے جس نے تمہیں غافل کر دیا, اللہ سے غافل کر دیا. کہ اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا تھا کہ تجارت کرو, الا ان تکون تجارہ ان تراضٍ, رضامندی کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ, لا ضر ولا ضرارہ, نہ ہم نے خود نقصان اٹھانا نہ کسی کو پہنچانا ہے. لیکن یہاں پہ نقصان پہنچایا جاتا ہے, لوگوں کی لوٹ مار کی جاتی ہے. معدوم چیزیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں, اختیار میں نہیں, ان سے بچ جائیے. یہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے سارا سسٹم. نمبر 2 یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاروبار وہ کرو جو رضامندی کے ساتھ اور خود تمہارے قبضے میں. نبی پاک فرماتے ہیں پہلے چیز کو اپنے قبضے میں لو پھر اس کو آگے بیچو. بغیر قبضے کے چیز کو آگے بیچنا یہ بھی نبی پاک کی تعلیم کے خلاف ہے. ہم بہت ساری ایسی تجارت کے ہم نے اصول اپنائے ہوئے کہ جو نبی پاک کے اصولوں سے بالکل متصادم ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. ہم پیسہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کما رہے ہوتے, ہم غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, جو ہمارے پسماندہ طبقات, ان کے لیے, اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے, اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کما رہے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بارے میں بشارتیں دی. فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینصر له فی اثرہ فلیصل رحمہ, جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں اور اس کی برکت ڈال دیتا ہے. اسی طرح آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم, جو تمہاری اللہ کی طرف مدد آ رہی ہوتی ہے نا, اور تمہیں رزق مل رہا ہوتا ہے, فرمایا یہ غریبوں اور مسکین اور جو ضعیف پسماندہ طبقات ہیں نا, ان کی برکت سے اللہ ان کی جو تم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک اہم بات اور بھی ہے, آج کل ہم جن کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, غیر مسلم اور کچھ بھی کہتے ہیں, وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں کاروبار کے لیے, اور یہ نبی پاک نے دعا فرمائی تھی اپنی امت کے لیے, اللہ بارک لی امتی فی بکورہا, یا اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت ڈال دے. حضرت عبد الرحمن بن صخر بہت بڑے تاجر گزرے تاریخ اسلام میں, اتنا پیسہ ان کے پاس ہے, اتنی دولت اللہ نے عطا کر دی کہ ان کے پاس جگہ ہی باقی نہ بچی کہ جہاں پہ رکھتے, سارے مکان, ساری دکانیں دولت سے پیسوں سے بھر گئی. ان سے پوچھا گیا یہ آپ نے اتنی تجارت کیسی کامیابیاں حاصل کی؟
کہا کہ نبی پاک کی حدیث پہ عمل کر کے میں صبح سویرے اپنے کاروبار کو شروع کرتا تھا، اور آج ہم 12-1 بجے 2 بجے سے پہلے کاروبار شروع کرتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے اب تو 3-4 بجے بازار کھلتے ہیں، اور ساری رات جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے وسائل جو ان کو ضائع کرتے ہیں۔ لائٹ جو ہے ساری رات چلتی رہتی ہے، جو دن کی لائٹ جو قدرتی لائٹ ہے اس سے ہم استفادہ نہیں کرتے۔ پروفیسر صاحب یہ جاتے ہوئے ذرا میسیج دے دیجیے گا کہ ہم جب آن لائن کاروبار کرتے ہیں تو کیونکہ آج کل آن لائن کاروبار زیادہ کیا جا رہا ہے تو بڑا فائدہ مند بھی ہے، لیکن اس کے اندر بعض اوقات یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ آپ جب ڈیمو دے رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنی جو پروڈکٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑی اچھی جو ہے چیز کوالٹی والی دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ڈیلیور کرتے ہیں اس کے اندر ڈیلیوری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیوری بوائے جو ہے پہلے آپ سے پیسے وصول کرتا ہے، اس کے بعد جو اپنا باکس جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں، تو جب وہاں پہ اس کوالٹی کی چیز نہیں نکلتی تو یہ دھوکہ دہی کے اندر نہیں آتا؟ یہ جدید جو میں سمجھتا ہوں گناہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کے کیا اللہ رب العزت کے ہاں پکڑ؟ جی شاہ صاحب، اصل میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں جو اسلام کے اصول تجارت ہیں اور اصول معاشیات ہیں ہم ان کو بالکل اگنور کیے ہوئے، ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، تو ہم جو چیز سوچتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ارننگ کیسے ہوگی، زیادہ سے زیادہ ارننگ کیسے ہوگی۔ اچھا، اسلام کے اصول کیا ہیں وہ ہم کوئی بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھیں قرآن مجید نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا للمسلم علی المسلم حرام ارضہ مالہ ودمہ، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر عزت، مال اور خون حرام قرار دیا۔ آپ ناجائز طریقے سے کسی کا مال حاصل کریں گے تو یہ حرام ہے، تو وہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہمیں اسلام کے بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ اور شاہ صاحب آخری بات میں آپ کے توسط سے یہ عرض کروں گا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بلا لے گا جن کے حقوق ہم نے مارے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن وہ شخص مفلس ہوگا جو نمازیں بہت زیادہ پڑھ کے لے کے آیا ہے، روزے بڑے رکھے ہیں، حج اس نے بڑے کیے ہوئے ہیں، لیکن اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی نکالی ہوگی، او کما قال علیہ السلام، تو پھر وہ لوگ آ جائیں گے اور اللہ کریم اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ ابھی باقی ہوں گے، پھر اللہ کریم فرمائے گا کہ ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ، اور وہ شخص جو بہت زیادہ نیک اعمال لے کے آیا تھا اب نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو چکا ہے اور دوسروں کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں آ چکے ہیں۔ ہمیں یہ آخرت کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مالی معاملات کو ترتیب دیتے رہنا چاہیے۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی، میں اپنے پورے پینل کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت کا عنایت فرمایا اور ہماری اس موضوع پر بہترین طریقے سے رہنمائی فرمائی۔ یقیناً انسان نے روزی کمانی تو ہے، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے مطابق کمائے گا تو وہ یقیناً عبادت میں شمار ہوگا، اور اگر آپ کامیاب تاجر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو دین کے اصولوں کو اپنانا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو آپ کو اپنانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مخلوق خدا کی بھلائی کو سامنے رکھنا ہوگا۔ قرآن کریم کا فیصلہ خیر الناس من ینفع الناس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ بھی ہے، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش بنتا ہے۔ ہمیں دوسروں کے نفع بخش بننا ہے۔ یقیناً شاہ صاحب نے اور پروفیسر صاحب نے اور ڈاکٹر طارق شہزادہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کمانا، ہم نے یقیناً ہم نے ان لوگوں کے لیے بھی کمانا ہے جو ہمارے ساتھ دوسرے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے ساتھ ان کے معاملات ہیں، ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا۔ یقیناً جب ہم ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور ہمارے کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے اصولوں پہ چلتے ہوئے اپنے کاروباری اصول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں کا حق کھانے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔